میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کا جن کی ولادت سے دنیا کی تاریکیاں ختم ہوئی، وہ ہستی جن کی آمد پر کائنات جھوم اٹھی، وہ ہستی جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہاں، وہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ۔ آج میں آپ کے ساتھ حضور بسلم کی ولادت کا وہ پورا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ دل کو سکون اور آنکھوں کو آنسو عطا کرتا ہے۔ زمانی جاہلیت بھائیوں، سوچو اس زمانے میں عرب کی حالت کیا تھی۔ لوگ بتوں کے آگے جھکتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شراب، جوا، قتل و غارت گری عام تھی، انصاف کا نام و نشان نہیں تھا، پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انسانیت کو روشنی عطا کرے گا۔ خاندان اور نسب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے سب سے عزت والے قبیلے قریش سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حبشہ کا بادشاہ ابراہا خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ ہاتھی لے کر مکے پہنچا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل پتھر لے کر آئے اور اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ مبارک لمحہ بھی آیا، دوات ربیع الاول پیر کا دن، صبح صادق کا وقت، حضرت آمنہ کے گھر نور ہی نور چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی دنیا کی فضا بدل گئی۔ ایران کے آتش کدے بجھ گئے جو 1000 سال سے جل رہے تھے۔ آسمان پر انوار و تجلیات کا نزول ہوا، دنیا کے بڑے بڑے بت گر پڑے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے جسم مبارک سے ایک ایسا نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ پیدائش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتیں مکہ آئیں، لیکن کوئی بھی یتیم بچے کو لینے پر راضی نہ ہوا۔ آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنی گود میں لیا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گئیں، ان کے گھر میں برکتیں اتر آئیں۔ جہاں قحط تھا وہاں سبزہ اگایا، ان کے جانور موٹے تازے ہو گئے، گھر خوشحال ہو گیا۔ یتیمی کا امتحان، لیکن ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائشوں سے بھی بھری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی انتقال کر گئی۔ پھر دادا عبد المطلب نے پرورش کی، مگر 8 سال کی عمر میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نے کفالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ دنیا میں رحمت کا نزول اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک عام بچے کی پیدائش نہیں تھی بلکہ ایک انقلاب کی شروعات تھی۔ آپ نے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا، جہالت کو علم سے بدل دیا، ظلم کو انصاف سے بدل دیا، نفرت کو محبت سے بدل دیا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔